بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج سورۃ الاعراف کی تلاوت مکمل ہوئی ہے۔ اس سورت کے دوسرے رکوع سے ہی اللہ جل جلالہ نے دوبارہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ابلیس، شیطان اور اس کی جو پوری ٹیم ہے اس کے درمیان اور انسان کے درمیان، آدم کی نسل کے درمیان شروع سے کشمکش چلی آ رہی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے نسل انسانی کو عزت بخشی، لیکن ابلیس کو یہ پسند نہیں آئی۔ اس نے اپنا حسد پورا کرنے کے لیے اور اس نسل انسانی کو نقصان پہنچانے کے لیے صرف یہ نہیں کہ فیصلہ کیا، بلکہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں یہ اعلان کیا کہ میں ان کو تیرے راستے سے دور کرنے کی پوری کوشش کروں۔ پہلے تو مہلت مانگی کہ مجھے طویل زندگی دے دیجیے، قیامت تک کی زندگی دے دیجیے۔ اللہ نے وہ دے دی۔ اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ یہ اتنی طویل زندگی جو میں نے حاصل کی ہے وہ میں نے کس کام پہ خرچ کرنا؟ وہ میں نے اس کام پہ خرچ کرنی ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ تو نے اپنے بندوں کے لیے جو سیدھا راستہ مقرر کیا، جس پہ چل کے دوبارہ اس جنت میں آ سکتے ہیں جہاں سے ان کو نکالا گیا، اپنے اس کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ انسانیت کی جو معراج ہے، انسان عزت کی جو معراج ہے، جس راستے پر چل کے اسے دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں، میں اس راستے پہ بیٹھ جاؤں گا اور وہاں سے ان کو ہٹانے کی کوشش کروں۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ۔ میں ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، سامنے سے بھی وار کروں گا، پیچھے سے بھی وار کروں گا، دائیں طرف سے بھی وار کروں گا، بائیں طرف سے بھی وار کروں گا۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اسی طریقے سے 5ویں پارے میں اور متعدد جگہوں پر یہ بھی ذکر ہے کہ وار کرنے کے لیے کون کون سے حربے استعمال کروں گا میں۔ یہاں اس صورت کے اندر اس حوالے سے 4 باتیں جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں کہ شیطان کے ان حربوں سے انسان کس طریقے سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو جو خود شیطان نے کہی تھی کہ میرے یہ حربے کامیاب رہیں گے، اور کامیاب رہنے کی وجہ کیا ہوگی؟ شیطان نے یہ کہا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ یہ جو انسان کی نسل ہے، آدم کی نسل ہے، اس میں شکر کی کمی ہے۔ یہ میں نے اس کو پڑھ لیا ہے، میں نے تشخیص کر لی ہے، ڈائگنوز کر لیا ہے، اس کے اندر شکر کی کمی ہے۔ یہ ناشکر ہے، ملتا رہے تو اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ مجھے کیا مل رہا ہے، اور چھن جائے تو پھر رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے سورۃ الفجر میں نقشہ کشی کی ہے کہ جب اللہ انسان کو عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں، تو بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے یہ کہتا ہے کہ ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے ڈیو رسپیکٹ دی ہے، جس رسپیکٹ کا میں مستحق تھا، جس عزت اور احترام کا میں مستحق تھا، میرا استحقاق میرے رب نے مجھے دیا ہے، گویا اس کا احسان وحسان کوئی نہیں۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اور اگر اللہ
اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں یا کسی اور ابتلا میں اسے مبتلا کر دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت نہیں کی، چنگی نہیں کی تھی میرے نے، ناشکر ہے۔ تو شیطان کے حربوں سے بچنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان شکر گزار بنے۔ شکر گزار بننے کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کو یہ احساس ہو کہ اللہ نے مجھے کیا کچھ دیا ہے، اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے رب کا دیا ہوا، میرا کمال نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ احساس ہو کہ میرے پاس کچھ ہے صحیح۔ ہماری سوچ میں منفی پن زیادہ ہوتا ہے اور مثبت پن کم ہوتا ہے۔ جو نہیں ہے اس کو ہم زیادہ سوچتے ہیں اور جو ہوتا ہے اس کو ہم کم سوچتے ہیں۔ ہمارے پتہ نہیں جسم میں کتنے اعضاء ہیں جو کام کر رہے ہیں، لیکن ایک عضو میں کوئی خرابی ہو جائے، کان میں درد ہو رہی ہے تو ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ کان خراب ہے، لیکن زبان ٹھیک چل رہی ہے، آنکھیں ٹھیک کام کر رہی ہیں، دماغ ٹھیک کام کر رہا ہے، ناک ٹھیک کام کر رہا ہے، گلا ٹھیک کام کر رہا ہے، گردے ٹھیک کام کر رہے ہیں، ٹانگیں ٹھیک کام کر رہی ہیں۔ اس کا انسان نہیں سوچتا۔ تو مثبت سوچ کہ اللہ نے دیا کیا ہے مجھے، یہ سوچنے کی عادت ڈالیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شاکر بھی لکھ دیتے ہیں، صابر بھی لکھ دیتے ہیں۔ اس سے شکر کی توفیق ملتی ہے۔ اگر آپ 5 مرلے کے مکان میں رہتے ہیں تو اگر کنال والے کو آپ دیکھیں گے تو روتے ہی رہیں گے۔ 5 مرلے میں رہتے ہیں تو 3 والے کو دیکھیں گے، 3 میں رہتے ہیں تو 2 والے کو دیکھیں گے، 2 میں رہتے ہیں تو جھونپڑی والے کو دیکھیں گے، جس کا اپنا مکان نہیں ہے، کرائے کا مسئلہ اس کا ہر وقت رہتا ہے، مکان بدلنے پڑتے ہیں کرائے کے، اس کو دیکھیں گے تو 2 مرلے کا مکان بھی آپ کو نعمت نظر آئے گا۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کیا، شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، بازار کی طرف نکلا، ذہن میں یہ تھا کہ میں بڑا بدحال ہوں، برا حال ہے میرا، بہت خستہ حال۔ بازار میں پہنچا تو ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ اس کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں، بیساکھیوں کے سہارے چل رہا ہے۔ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اے رب، میں نے یہ تو دیکھ لیا کہ جوتا نہیں ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ پاؤں تو صحیح سالم ہے۔ وہ بھی ہے جس کے لیے جوتا پہننے کے لیے پاؤں ہیں ہی نہیں سرے سے۔ تو شکر انسان اپنے اندر پیدا کرے، یعنی اپنی سوچ کو مثبت بنائے۔ مشکل سے مشکل وقت میں بھی آدمی یہ دیکھے کہ اس میں اچھے پہلو میرے لیے کیا ہے، اللہ نے اپنا فضل مجھ پر کتنا کیا ہوا ہے، اپنا کرم مجھ پر کتنا کیا ہوا ہے، یہ چیز آدمی ذہن میں رکھے۔ پہلی بات تو دوسری بات، شیطان کے حملوں کی بات سورت کے آغاز میں ہوئی اور پھر سورت کے اختتام پر دوبارہ اللہ جل جلالہ نے اسی موضوع کو چھیڑا، اور بات ختم کہاں پر کی؟ وہ بھی بڑی اہم بات ہے، شیطان سے بچنے کے لیے وہ بھی بہت ضروری ہے، اور وہ ہے کہ جب ہمارے جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں، ہمیں کسی بات پر غصہ آ جاتا ہے، کسی کی بات ہمیں بری لگتی ہے، ناگوار لگتی ہے، تو اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ اس سیاق میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو دعوت دیجیے، دین کی دعوت دیجیے۔ اب دین کی بات کریں گے، ان کے فائدے کی بات کریں گے، وہ جواب میں الٹی سیدھی باتیں کریں گے، غصہ دلانے والی باتیں کریں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ خذ العفو، معاف کرنے کو اپنی پکی عادت بنا لیجیے، پلے باندھ لیجیے اس کو، معاف کرنے کی عادت کو۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور اچھائی کی بات، نیکی کی بات کہتے چلے جائیے۔ لوگ کیا رسپانس کرتے ہیں اس کو چھوڑیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں کی باتوں کو نظر انداز، ایک کان میں ڈالیں دوسرے کان سے نکال دیں۔ جو نیکی کی بات ہے، اچھی بات ہے، وہ بس کہتے چلے جائیے اور معاف کرتے چلے جائیے۔
وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، یہ آیت شیطان کا حملہ تمہاری مرضی کے خلاف. تم سوچ سکتے ہو کہ میں تو اللہ کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی بات کرتے ہوئے اس نے مجھے برا بھلا کیوں کہا، میں اپنے فائدے کی بات تو نہیں کر رہا تھا. غصہ زیادہ آ سکتا ہے، اور بظاہر غصہ معقول ہونا چاہیے، لیکن نفسانیت کا غصہ نہیں ہے، یہ اللہ کی خاطر آنے والا غصہ ہے. لیکن اس میں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر شیطان تمہارے جذبات بھڑکا دے. دعوت دین کی بات ہو رہی ہے، اس دوران میں شیطان تمہارے جذبات بھڑکاتا ہے. گویا دین کے نام پہ انسان کو جو غصہ آتا ہے، انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے دینی جذبات ہیں، لیکن قرآن یہ بتا رہا ہے بعض اوقات یہ بھی شیطان ہی کا حلوہ ہوتا ہے، یہ بھی شیطان ہی کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان تمہارے جذبات کو وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر شیطان تمہارے کام میں کود پڑے، تمہارے جذبات کو مشتعل کرے، تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی مدد طلب کیجیے، اللہ کی پناہ طلب کیجیے، اللہ کی طرف رجوع کیجیے کہ اللہ مجھ پر یہ جو شیطان کا وار ہو رہا ہے جذبات کے اشتعال کی صورت میں، مجھے اس سے بچا دیجیے. انہ سمیع علیم، اللہ سے مانگو گے تو اللہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جو متقی لوگ ہیں ان کا شعار یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ان پر شیطان کا اس طرح کا وار ہوتا ہے، یعنی شیطان ان کو مشتعل کرتا ہے، تو وقتی تھوڑا سا اشتعال آ جاتا ہے، اشتعال کے راہ پر چل بھی پڑتا ہے آدمی تھوڑا سا، لیکن تھوڑا سا آگے چل کر بات یاد آ جاتی ہے. جو واقعتاً اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، خوف خدا رکھنے والا ہوتا ہے، اس کو بات یاد آ جاتی ہے، اور پھر وہ حقیقت کو سمجھ کر وہاں سے واپس آ جاتا ہے. یہ صبر ہے. تو صبر اور شکر، اللہ کے دیے ہوئے پر نظر رکھنا، اور دوسروں کی طرف سے جو اذیت پہنچ رہی ہے اس میں اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا اور مشتعل نہ ہونا، یہ دو ہتھیار ہیں جن کے ذریعے شیطان کے حربوں کو آسانی کے ساتھ ناکام کیا جا سکتا ہے. اللہ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.